بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، میں نے دیکھا آج حضور بہت خوش ہیں۔ حضور جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے، میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اما عائشہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا۔ اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا عائشہ خوش ہو گئی ہو؟ اما عائشہ نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا اے عائشہ میری دعا سن کر رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ پیارے ناظرین، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ دعا جو اما عائشہ نے اتنا عرصہ انتظار کرنے کے بعد خود کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، وہی دعا وہ خود ایک دن میں 2 مرتبہ ہمارے لیے کرتے ہیں بنا کسی سفارش کے، تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نماز ادا کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاتے ہیں کہ نہیں؟ ناظرین اکرام، ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے نماز دین کا ستون ہے، مطلب جس عمارت کا ستون مضبوط ہوں گے وہ عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو خدا را آج سے نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں لازمی بتائیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔